اب سے کچھ دیر بعد امریکی صدر جو بائیڈن افغانستان کے حوالے سے ایک پالیسی بیان دیں گے اور امریکی فوج کی واپسی سے متعلق ممکنہ طور پر پیش رفت سے بھی آگاہ کریں گے، مگر اس سے پہلے ہی افغان حکومت اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات کا راستہ ہموار کرنے کے لیے ایران میدان میں آ گیا ہے۔ اور ایران کا یہ کردار ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب خود امریکہ اور ایران کے تعلقات میں کشیدگی ہے، یعنی امریکہ کی پشت پناہی سے چلنے والی افغان حکومت نے ایران میں افغان طالبان سے بات چیت کا آغاز کر دیا ہے، جس سے واضح ہو رہا ہے کہ افغانستان کے معاملے پر پاکستان کے علاوہ خطے کے کئی اہم ممالک اپنا اپنا کردار اور اپنی پوزیشن واضح کر رہے ہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ غیر معمولی بات یہ ہے کہ جس وقت افغان طالبان اور افغان حکومتی نمائندوں کے درمیان بات چیت ہو رہی تھی، ایران میں ہو رہی تھی، اس وقت بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر طالبان سے متعلق ایجنڈا لے کر خود ایران میں موجود تھے، اور انہوں نے ایران کے نئے صدر ابراہیم رئیسی کو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا خصوصی پیغام بھی پہنچایا ہے۔ افغانستان کے معاملے پر بھارتی سفارتکاری میں تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ پہلے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے دوحہ میں افغان طالبان کے رہنماؤں سے ملاقات کی، پھر ذرائع سے یہ دعویٰ سامنے آیا کہ افغان طالبان نے بھارت کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ ان کے بھارت کے ساتھ تعلقات پاکستان کی خواہش کے مطابق نہیں ہوں گے۔ اور اب کل ایران میں جہاں ایک طرف افغان طالبان اور افغان حکومت موجود تھی تو دوسری طرف بھارتی سفارتکار بھی ایران میں ہی تھے، اور اب بھارتی وزیر خارجہ روس کے دورے پر ہیں اور آج ہی طالبان کا سیاسی وفد روس پہنچا ہے۔ کیا یہ سب اتفاق ہے یا حکمت عملی ہے، یا بھارت افغانستان میں پیدا ہونے والی نئی صورتحال سے پریشان ہے؟ جیسا کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ سب سے بڑا لوزر اس وقت اس صورتحال میں بھارت ہے۔ بہرحال کل اور آج افغان طالبان اور افغان حکومتی وفد کے درمیان ایران کے دارالحکومت تہران میں بات چیت ہوئی ہے، اور پھر اس ملاقات کے بعد آج ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا، جس کے مطابق دونوں طرف سے اس بات پر رضامندی ظاہر کی گئی ہے کہ جنگ افغانستان کی عوام کے مسائل کا حل نہیں، اور تمام کوششیں ایک پرامن سیاسی حل کی جانب مرکوز رکھنی چاہیے۔ ساتھ ہی دونوں طرف سے بات چیت جاری رکھنے کی رضامندی بھی ظاہر کی گئی تاکہ اسلامی ریاست قائم کرنے اور دیرپا امن حاصل کرنے کے لیے ایک خصوصی میکینزم تشکیل دیا جائے۔ لیکن اگلی ملاقات کب اور کہاں ہوگی، اس حوالے سے تفصیلات نہیں بتائی گئی۔ مشترکہ بیان کے مطابق دونوں طرف سے لوگوں کے گھروں، مسجدوں اور اسپتالوں پر حملوں اور عوامی اداروں کو تباہ کرنے کی مذمت کی گئی اور قصورواروں کو سزا دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے، کیونکہ اس وقت افغانستان کے اندر افغان حکومت اور افغان طالبان بھرپور طریقے سے ایک دوسرے کے خلاف جنگ میں سرگرم ہیں۔ اس ملاقات کے حوالے سے ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ مؤثر مذاکرات کے لیے افغانستان کے نمائندوں کی میزبانی کرنا اعزاز کی بات ہے۔ جیسے ہی بیرونی افواج افغانستان چھوڑ کر جاتی ہیں تو تمام سیاسی حلقوں سے تعلق رکھنے والے افغانیوں کے لیے کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہنی چاہیے تاکہ اگلی نسل کے لیے ایک پرامن اور خوشحال مستقبل ترتیب دیا جائے۔ ایران اپنے افغان بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے، مگر کیا افغانستان میں امن کے حوالے سے کوئی کوشش ہو رہی ہے، یا یہ بات مذاکرات کی حد تک ہے مگر آن گراؤنڈ لڑائی جاری ہے؟ برطانوی صحافتی ادارے اسکائی نیوز کی ایک رپورٹ کا جائزہ لیتے ہیں، جس میں طالبان کو افغان فوجی بیس کا قبضہ حاصل کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے اور افغان سیکیورٹی فورسز کو علاقے کا دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش میں دیکھا گیا۔ یعنی افغانستان کے اندر اب بھی بات چیت جنگ کے ذریعے ہو رہی ہے، اور لاگ وار جرنل کے مطابق طالبان نے اب تک 200 کے قریب اضلاع کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ اس وقت اسکرین پر آپ افغانستان کے 4 نقشے دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا نقشہ اپریل کا ہے، دوسرا مئی کا ہے، تیسرا جون کا اور چوتھا جولائی کا ہے۔ اپریل وہ مہینہ تھا جب امریکی صدر جو بائیڈن نے افغانستان سے نکلنے کی ڈیڈ لائن دی تھی، اور ان نقشوں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جو زرد رنگ کے علاقے ہیں، یعنی طالبان کے کنٹرول میں علاقے ہیں، وہ اپریل کے مہینے میں کم تھے، لیکن پھر مئی، جون اور جولائی میں طالبان کے کنٹرول میں اضافہ بڑھتا گیا اور افغان حکومت کے زیر انتظام علاقے کم ہوتے چلے گئے، اور اب طالبان کی نظریں کابل پر ہیں۔ اس دوران ایران متحرک ہو گیا ہے اور بھارت نے بھی غیر معمولی طور پر اپنی سفارتکاری تیز کر دی ہے۔ پورے معاملے پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار سلیم صافی صاحب۔ صافی صاحب بہت شکریہ۔ صافی صاحب، ایران میں مذاکرات ہونا، بھارتی وزیر خارجہ کا وہاں موجود ہونا، پہلے دوحہ میں ملاقات کی، اب رشیا بھی جا رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا صورتحال بن رہی ہے اس وقت؟ نہیں شاہزیب، ایک تو جو ایران میں طالبان اور حکومت کے نمائندے یونس قانونی کے جو مذاکرات ہوئی ہیں، میں تو اس کو اچھی پیش رفت سمجھتا ہوں، اور ایٹ دا سیم ٹائم شہاب الدین دلاور طالبان کے ایک اور رہنما، ان کی قیادت میں ایک وقت رشیا گیا ہوا ہے، کیونکہ ایک طالب علم کی حیثیت سے تو میری یہی رائے ہے کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان، ایران، چین، روس اور سینٹرل ایشین سٹیٹس
جو کہ افغانستان کی بدامنی سے متاثر ہوں گے اور جن کو جینونلی افغانستان میں امن چاہیے، یہ لوگ امریکہ سے ہٹ کے اپنا کوئی میکانزم بنا دے۔ تو ان ممالک میں جہاں پہ بھی وہ اس طرح کے مذاکرات ہوتے ہیں یا اگر وہ ایکٹیو ہوتے ہیں تو میں تو اس کو خوش آئند سمجھتا ہوں۔ جہاں تک جے شنکر کا وہاں پہنچنے کا تعلق ہے، تو ایک تو میری اطلاع کے مطابق ان کی ایران میں طالبان سے ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ یہ اصل میں انڈیا کی پریشانی ہے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کوئی طالبان کو اپنے قریب لے آئیں یا طالبان اور ان کی آپس میں کوئی اسٹریٹجی بن جائے گی پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اصل میں اس وقت انڈیا کی جو حواس باختگی ہے یا جو پریشانی ہے، آپ دیکھیں کہ کل کے دن میں انڈیا کو 2 بڑے دھچکے پہنچے ہیں۔ ایک تو وہاں پہ ان کا جو انٹیلیجنس سٹاف تھا یا مختلف دیگر ایکٹیویٹیز کے لیے، اس کو انہوں نے باگرام کے راستے چوری چھپے افغانستان سے نکال دیا۔ دوسرا جو سلما ڈیم تھا اور جو ان کا ایک بڑا افغانستان کے اندر بہت اس پہ فخر کرتے تھے اور وہ انہوں نے افغان حکومت کے لیے بنایا تھا، تو کل طالبان نے اس پہ بھی قبضہ کر لیا ہے۔ تو یہ اسی طرح ایران یا رشیا جن ممالک کے ساتھ پہلے سے انڈیا کے کچھ روابط ہے، اس کے ذریعے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے انٹرسٹ کو جو خطرہ لاحق ہو رہا ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈیفینڈ کر لیں۔ سر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ ویسے تو مذاکرات ہو رہے ہیں مگر افغانستان کے اندر لڑائی بھی ہو رہی ہے، اور وہ ایسے ہو رہی ہے کہ افغان فوج نے اکثر علاقوں میں بغیر لڑائی کے ہی طالبان کے آگے ہتھیار ڈال دیے، اور جو ہتھیار امریکیوں نے لڑنے کے لیے دیے تھے طالبان سے، وہ طالبان کے قبضے میں چلے گئے ہیں، ان کی گاڑیاں، ماڈرن ہتھیار۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ کچھ چیزیں بڑی مسٹیریس ہیں، اور اس لیے ایک کنسپریسی تھیوری یہ بھی ہے کہ شاید خود امریکیوں کی بھی یہ خواہش ہے کہ طالبان خصوصاً شمالی علاقوں میں جو روس، چین اور اس طرح کے ممالک کے سے ان کے بارڈر لگے ہوئے ہیں، وہاں پہ قابض ہو جائیں۔ مثلاً ایک تو یہ ہے کہ طالبان عموماً وہ اضلاع ان کے سامنے سرنڈر ہوتے ہیں جہاں امریکیوں نے بہت بڑے پیمانے پہ اسلحہ چھوڑا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کو کہاں سے پتہ ہوتا ہے۔ دوسرا مسٹیریس عمل یہ ہے کہ یہی افغان فوج تھی جو پچھلے 2 سال سے طالبان کی ریزسٹنس کر رہی تھی۔ امریکی آپریشنل پوزیشن سے 2 سال پہلے سے وہ پیچھے ہٹ گئے تھے، اور پھر جب قطر ڈیل ہوئی اس کے بعد تو امریکی صرف تماشا دیکھتے رہے۔ تو ایک سوال یہ کہ یہ جو فورسز انہوں نے 1 سال تک بھرپور دفاع کیا بغیر امریکیوں کے تعاون کے، تو اب کیوں نہیں کر سکتے؟ حالانکہ یہ لوگ ساؤتھ میں اور ایسٹ میں دفاع کر رہے تھے، اور اب وہ نارتھ میں یا ویسٹ میں دفاع نہیں کر سکتے، ازبک صوبوں میں۔ اچھا، پھر اس میں ایک مسٹیریس چیز یہ ہے کہ مثلاً جوزجان جو کہ ترکمانستان کے صوبے سے لگا ہوا ہے، یا پھر وہ صوبہ جو ازبکستان کے صوبے سے لگا ہوا ہے، یا پھر بدخشان۔ اب بدخشان میں 6-7 ڈسٹرکٹ بغیر مزاحمت کے، جو واخان کوریڈور بھی ان کے قبضے میں آ گیا جو چینی بارڈر کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تیسری بات یہ کہ شمال کے کچھ لیڈر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ان کی فورسز کو یا تو مرکزی کمانڈ سے کہا جاتا ہے کہ آپ ہتھیار ڈال دیں، یا پھر یہ ہے کہ ان کا ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے اپنے کمانڈ کے ساتھ۔ ایک اور مسٹیریس بات، وہ افغان وزیر دفاع اسد اللہ خالد جو کہ پچھلے پورے سال میں خود یونیفارم پہن کے اور جنگی محاذ پہ فوج کو کمانڈ کرتے تھے، اور وہ امریکہ کے بڑے قریب بھی سمجھے جاتے ہیں، وہ پراسرار طور پر منظر سے ہٹ گئے، اور پھر پتہ چلا کہ وہ علاج کے لیے امریکہ گئے ہوئے ہیں، اس لیے اشرف غنی کو، حاجی بسم اللہ خان کو نیا وزیر دفاع مقرر کرنا پڑا۔ تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم جیسے طالب علموں کو بھی سمجھ نہیں آتی، اور اس میں ایک مسٹری اور پراسراریت کا عنصر بہت نمایاں ہے۔ بہت شکریہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔